السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب طوفان نوح زندگی میں آتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا پاتا۔ میں سوچتی ہوں کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، پھر بھی ان پر صرف چند لوگ ایمان لائے تھے۔ اور وہ چند لوگ آخر کس لیے کشتی میں سوار ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ اور ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک اللہ پر یقین رکھنا، اسی کو اپنا کارساز اور مددگار سمجھنا۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ بھی کسی بڑے انسان پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ شخص جب تک میرے ساتھ ہے سب کچھ ٹھیک رہے گا، تو پھر یہ یقین اور ایمان تو نہ ہوا۔ قوم نوح جیسے طوفان ہماری زندگیوں میں ہمارا ایمان چیک کرنے آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ اگر طوفان آئے گا تو میں اس لمبے اور مضبوط پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے بچا لے گا۔ مطلب اس نے اپنا کارساز اور مددگار ایک پہاڑ کو بنایا ہوا تھا کہ یہ مجھے بچا لے گا، مگر جب طوفان آیا تو پہاڑ کی چوٹی تک اس میں ڈوب گئی۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ کا بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی شے پر ہوگا تو آپ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو جب کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کو لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا، ہمیشہ آپ کی سائڈ پر کھڑا رہے گا اور ہمیشہ آپ کا طرفدار بنے گا، اگر وہ آپ کی سائڈ سے ہٹ جائے تو پریشان مت ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے ایمان کو خالص کر دیا ہے۔ اب آپ کا ایمان اور یقین صرف ایک ہی ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ۔ جب طوفان نوح زندگیوں میں آتا ہے نا تو پھر نہ کوئی انسان بچاتا ہے اور نہ کوئی مضبوط پہاڑ، صرف وہی بچتا ہے جو اللہ پر یقین کی کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ باقی سب کچھ ڈوب جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، دھرا رہ جاتا ہے۔ اس لیے صرف اللہ پر یقین رکھیں، صرف وہی آپ کو بچائے گا، صرف وہی برے سے برے حالات میں بھی آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ زندگی میں بھلے کتنے ہی بڑے طوفان کیوں نہ آ جائیں، اگر آپ اللہ پر یقین کی کشتی میں سوار ہیں تو آپ ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ یہ سارے طوفان تھم جائیں گے۔ صرف ایک بار اس پر یقین کر کے تو دیکھیں، صرف ایک بار زندگی میں آنے والے طوفان سے اس کو بڑا سمجھ کر تو دیکھیں، پھر پہاڑ کی چوٹی تک آئے طوفان بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے شیئر کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔